بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف 1 منٹ میں 70 لاکھ ختم قرآن پاک کا ثواب جو شخص ایک بار یہ دعا پڑھ لے۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معزز مکرم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پاک پڑھتا ہو لیکن اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو تو اس کے لیے اس کا دگنا اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے حالانکہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا۔ جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر قل هو اللہ احد الی آخر تک پڑھتا تھا، مطلب پوری سورت پڑھتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، دعا سماعت فرما لیجئے۔ حسبی اللہ شہید اللہ سمیع اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ تبارک اللہ قل هو اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اسے 1 لاکھ قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، چونکہ رمضان المبارک میں اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی حساب سے آپ کو اس دعا کے ایک بار پڑھنے سے 70 لاکھ ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ پیارے دوستو، بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ہے کہ ایک انصار مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کرنے کے بعد پھر اس سورت کو پڑھتے، پھر جون سی سورت پڑھنی ہوتی تھی یا جہاں سے چاہے قرآن پاک پڑھتے۔ ایک دن مقتدیوں نے کہا، آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں پھر دوسری سورت ملاتے ہیں، یا تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا چھوڑ دیجئے، دوسری سورت ہی پڑھا کیجئے، میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دوں۔ اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہے۔ ان کی موجودگی میں دوسروں کا نماز پڑھنا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام صاحب سے کہا، کیا تم اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت پہنچا دیا۔ پیارے دوستو، ایک شخص نے کہا کہ میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا اور وہ بار بار اسی کو دہرا رہا تھا۔ صبح کے وقت آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت مثل تہائی قرآن کی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پاک پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ بھاری پڑا اور کہنے لگا، بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں؟ آپ نے فرمایا، سنو، سورت قل هو اللہ احد، سورت اخلاص 1/3 قرآن ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، تمہیں آج 1/3 قرآن پاک سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے آئے اور سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھی اور پھر گھر چلے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں،
وعدہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ ایک تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ پھر واپس آئے اور فرمایا کہ میں نے تم سے تہائی قرآن پاک سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، تو قل هو اللہ احد آخر تک یہ ایک تیسرا حصہ ہے۔ ایسی ہی روایتیں صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت سے مروی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو آپ نے ایک شخص کو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور فرمایا، واجب ہو گئی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ واجب ہو گئی؟ فرمایا، مسند احمد میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات تاریکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آپ نے فرمایا پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، یہ کافی ہو جائے گی۔ نسائی شریف میں آیات کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اپنی دعا میں کہتا ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ ہمسر اور نہ ساتھی۔ آپ یہ سن کر فرمانے لگے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ جب کبھی اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ عطا ہوتا ہے، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ اخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستو، احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنا 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ جب ہم 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھیں گے تو 1 قرآن پاک کے برابر ہے۔ تو اس سورت کو پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے، اور رمضان المبارک میں اس کا ثواب 1 کی بجائے 70 گنا ملتا ہے۔ تو آپ خود حساب لگا لیں کہ جب 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو 1 قرآن پاک کا ثواب عطا ہوگا، اور رمضان المبارک میں اسی حساب سے 70 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ قرآن پاک کے زیادہ سے زیادہ تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔